بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے درس میں ہم انشاءاللہ کلمہ لولا کے استعمال کے بارے میں جانیں گے کہ اس کا اردو میں کب کیسا ترجمہ کریں گے، اور یہ کلمہ لولا اسم ہے یا حرف، اور اس کلمہ لولا کے بعد آنے والے جملے کی نحوی ترکیب کیسے کریں گے، اور لولا کی کتنی قسمیں ہیں، کیا کیا ہیں، بالتفصیل جانیں گے انشاءاللہ۔ کلمہ لولا یہ حرف ہے، اسم نہیں، اور اس کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 لولا شرطیہ غیر جازمہ، یعنی غیر جازمہ کا مطلب اپنے بعد والے کلمے کو جزم نہیں دے گا۔ نمبر 2 لولا حرف تحزیز، یعنی تحزیز کا مطلب ابھارنا، کسی فعل کو شدت سے طلب کرنا۔ نمبر 3 لولا حرف توبیخ و تندیم، یعنی ڈرانے کے لیے، دھمکانے کے لیے اور ندامت کے لیے۔ چلیے لولا کی تینوں قسموں کو قرآنی مثالوں کے ساتھ مع ترجمہ و نحوی ترکیب جان لیتے ہیں۔ لولا شرطیہ غیر جازمہ کی مثال اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لولا انتم لکنا مؤمنین۔ ترجمہ، اگر تم نہ ہوتے تو ہم مؤمن ہوتے۔ ترکیب، لولا حرف شرط غیر جازمہ، انتم مبتدا، اس کی خبر موجودون محذوف ہے۔ انتم مبتدا اپنے خبر محذوف سے مل کر جملہ اسمیہ ہو کر شرط، لکننا مؤمنین، لام لولا شرطیہ کے جواب میں آنے والا لام، کننا فعل ناقص، نا ضمیر متصل، کانا فعل ناقص کا اسم، مؤمنین کانا فعل ناقص کی خبر۔ کانا فعل ناقص اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ فعلیہ ناقصہ ہو کر جواب شرط، شرط اپنے جواب شرط سے مل کر جملہ شرطیہ ہوا۔ نوٹ، لولا جب یہ شرط کے لیے ہو تو اس کے بعد جملہ اسمیہ آتا ہے، اور اس جملہ اسمیہ کی خبر اکثر محذوف ہوتی ہے، جیسا کہ آپ نے مثال مذکور میں دیکھا۔ نمبر 2 لولا حرف تحزیز کی مثال قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون۔ تم کیوں اپنے گناہ اللہ سے نہیں بخشواتے، شاید تم پر رحم ہو جائے۔ ترکیب، لولا حرف تحزیز، تستغفرون فعل ضمیر انتم فاعل، اللہ مفعول به، لعلکم ترحمون، لعل حرف مشبہ بالفعل، کم لعل کا اسم ہے، ترحمون فعل ضمیر انتم نائب فاعل۔ فعل اپنے نائب فاعل سے مل کر لعل کی خبر، لعل اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ ہوا۔ نوٹ، لولا حرف تحزیز کے بعد جملہ فعلیہ آتا ہے، اور اس جملہ فعلیہ کی ابتدا فعل مضارع سے ہوگی، جیسا کہ آپ نے مثال مذکور میں دیکھا۔ نمبر 3 لولا حرف توبیخ کی مثال قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لولا جاءوا علیہ باربعۃ شہداء۔ ترجمہ، کیوں نہ لائے وہ اس بات پر 4 گواہ۔ ترکیب، لولا حرف توبیخ، جاءوا فعل ضمیر ہم فاعل، علیہ جار مجرور مل کر متعلق ہوا جاؤ فعل کا، باربعۃ شہداء، با حرف جر، اربعۃ مجرور ہے اور یہ مضاف ہے، شہداء مضاف الیہ منصوب ہے غیر منصرف ہونے کی وجہ سے۔ اصل اعراب اس پر کسرہ آنے چاہیے تھا، لیکن جیسا کہ آپ جانتے ہیں غیر منصرف کا اعراب حالت جری میں فتح کے ساتھ ہوتا ہے۔ بہرحال اربعۃ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر باجار کے لیے مجرور، باجار اپنے مجرور سے مل کر جاؤ فعل کا متعلق ثانی، جاؤ فعل اپنے فاعل اور دونوں متعلقوں سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ نوٹ، لولا حرف توبیخ کے بعد جملہ فعلیہ آتا ہے جس کا فعل ماضی ہوتا ہے۔ تو درس کا خلاصہ یہ نکلا کہ کلمہ لولا کی 3 قسمیں ہیں، لولا شرطیہ جازمہ، غیر جازمہ، لولا حرف تحزیز، لولا حرف توبیخ۔ لولا شرطیہ کے بعد جملہ اسمیہ آتا ہے جس کی خبر اکثر محذوف ہوتی ہے، اور یہ جملے میں شرط کا معنی پیدا کرتا ہے۔ اس کو حرف امتناع لوجود بھی کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلی شے موجود رہنے کی وجہ سے دوسری شے کا واقع نہ ہونا،
مثلا لولا علی لہلک عمر، اگر حضرت علی نہ ہوتے تو حضرت عمر ہلاک ہو جاتے، حضرت علی موجود تھے اس لیے حضرت عمر ہلاک نہیں ہوئے۔ نمبر 2 لولا حرف تحزیز، ابھارنے کے لیے، یعنی کسی چیز کو شدت سے طلب کرنا۔ اس لولا حرف تحزیز کے بعد جملہ فعلیہ آتا ہے جس کا فعل مضارع ہوتا ہے۔ نمبر 3 لولا حرف توبیخ و تندیم، ڈرانے کے لیے آتا ہے اور کبھی برائے ندامت کے لیے بھی آتا ہے۔ اس لولا حرف توبیخ کے بعد جملہ فعلیہ آتا ہے جس کا فعل ماضی ہوتا ہے، اور یہ تینوں لولا حرف کہلاتے ہیں، اسم نہیں، اور یہ ترکیب میں کچھ نہیں بنتے ہیں۔ امید ہے کہ بات مفید لگی ہوگی۔ اگر فائدہ ہوا تو آگے شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ واللہ اعلم بالصواب، وصلی اللہ علی محمد۔